کہ تم سے شہادات کا سوال ہونے والا ہے۔ کب ہونے والا ہے؟ جانے کے بعد جو کر کے آئے تھے اس پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اسی سورہ میں، سورہ مومنون میں والذین هم بشہاداتہم قائمون، سورہ زاریات کی آیت۔ اب یہ تو سوال ہونے والا ہے، مگر سورہ مومنون میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا چکے، نجات یافتہ ہو چکے۔ کون؟ جس نے ان 3 ولایتوں کی گواہی دی، جو دے کے آئے ہیں اس پر گامزن ہے۔ اس کے بعد سورہ چلتا رہا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تب نمازوں کی حفاظت مومنین کیسے کرتے ہیں؟ کیا ان نمازوں میں کوئی ایسا تذکرہ وہ کرتے ہیں جن سے ان کی نمازوں کی حفاظت ہو جائے، ان کی عبادتوں کی حفاظت ہو جائے؟ تو جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا جس نے ہماری ولایت کی گواہی اپنی عبادت میں لی اس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کر لی۔ صلوات پڑھیں باواز۔ اب تو کثرت ہے نمازیوں کی، رش کرنے والے ہیں، ہر کوئی پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہی ہے، اور مومن تو پڑھتا ہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے جو طوالع الانوار میں کامران حیدر صاحب نے نقل کیا۔ ایک روز مسجد کوفہ میں مولا کائنات اور قمبر جا رہے تھے۔ قمبر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑے ہی خضوع اور خشوع کے عالم میں، خضوع اور خشوع کے عالم میں، اعضاء و جوارح جھکا، دل بھی جھکا، اس طرح نماز پڑھ رہا ہے کہ علی کا غلام قمبر رش کر رہا ہے تاکہ یا امیر المومنین یہ کتنی بہترین عبادت کر رہا ہے۔ تو میرا مولا وہ جس کو کسی قول پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا مولا کہتا ہے خدا کی قسم قمبر، اگر اس کی عبادت میں ہماری ولایت شامل ہے تو اس کی عبادت کو اللہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ وہی عبادت قبول کرتا ہے جس میں ہماری ولایتوں کی گواہی شامل ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کرنا اور ہے، علی ولی اللہ کے ساتھ عبادت کرنا اور ہے۔ اسی لیے صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، انہوں نے بھی حج کیا ہے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ، انہوں نے بھی کہا ہے حیا علی الفلاح۔ تو فرق کیا ہے ان کی نماز پڑھنے میں اور اس کی نماز پڑھنے میں جو جنت میں جانے والا ہے؟ تو مولا فرمائیں گے کہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے حیا علی الصلاۃ صرف عبادت کو سمجھا، حیا علی الفلاح صرف عبادت کو سمجھا۔ جب ہمارے چاہنے والے نے حیا علی الصلاۃ سنا، حیا علی الفلاح سنا، تو میرا ارشاد اس کے دل میں موجود تھا، فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ حیا علی الصلاۃ سے مراد علی ولی اللہ ہے، حیا علی الفلاح سے مراد علی ولی اللہ ہے، حیا علی خیر العمل سے مراد علی ولی اللہ ہے۔ صلوات پڑھے بابا۔ تو کہیں پہ کوئی شک و شکوک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک و شکوک ہے تو صرف میرے مولا کی ولایت پر۔ یہ بات تو رسول اعظم نے پہلی طے کر دی۔ رسول اللہ نے کہا یا علی، نہ لا الہ الا اللہ پر کوئی سوال اٹھانے والا ہے، نہ محمد رسول اللہ پر کوئی سوال اٹھانے والا ہے۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف ہوگی کہاں؟ علی ولی اللہ پر۔ تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ چہرے وہاں پہ بھی بگڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے،
اور علی والے جو تھے دیدار وجہ اللہ کر رہے تھے، ان کے چہرے جھکے ہوئے نہیں تھے، وہ خاموش نہیں تھے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بار بار کوئی حدیث سن لیتے ہیں تب پرانی معلوم ہونے لگتی ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی تیری فضیلتوں کو جب کبھی ہمارا مومن سنتا ہے تو اس طرح سنتا ہے جیسے کہ نئی حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے۔ تب نئی حدیث قبول بھی ہو، ہاضمہ بھی ہو، ہضم بھی کی جائے۔ علی ولی اللہ پر جہاں پر اتنے جھگڑے ہیں کہ کوئی کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے لے لیں تو چلے گا، نہ لیں تو چلے گا، جس پر انحصار دین ہے اسی کا نام اصول دین ہے، اور فروع اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اس میں اصول شامل نہ ہو جائیں۔ اور سب سے اہم اصول کا نام امامت ہے، اور اس امامت میں سب سے اہم ترین شہادت کا نام علی ولی اللہ ہے۔ اگر علی ولی اللہ نہیں تو کچھ نہیں۔ جس رسول کو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ نہیں کیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اللہ رے کار رسالت 23 سال کی تبلیغات ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال کی نہیں، کار رسالت 23 سال کی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو یا اللہ کچھ نہیں میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، نماز کا حکم بھی ہے، روزے کا حکم بھی ہے، اخلاقیات کا درس بھی ہے، تمام تر چیزیں 23 سال میں ہیں۔ ایسی کیا بات ہے علی میں کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا تو کوئی کار رسالت پوری نہ ہوگی، تو فوراً آواز آئے گی اے نادان جانتا نہیں لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ علی ولی اللہ نہ ہو، محمد رسول اللہ مکمل نہ ہوتا جب تک کہ علی ولی اللہ نہ ہو، کیونکہ علی ولی اللہ ہی اساس دین ہے، اس پر مکمل دین کا دار و مدار ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند، اس سے بہتر اور صلوات پڑھیں۔ اسی لیے اطاعت بھی ان کی رکھی اللہ نے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جس کی ولایت اسی کی اطاعت، تاکہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کوئی دیا نہیں، جو فیصلہ اللہ کا تھا کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ ولایت سے وابستہ ہونے پر اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، فیصلے ہو گئے کہ ولی کتنے ہیں، ولایت کتنوں کی ہے، اب اس میں کوئی اضافہ ہونے والا ہی نہیں ہے، آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ولایت، جو ولایت اللہ تک پہنچاتی ہے وہی ولایت ضروری ہے، جس کو ولایت علی کہتے ہیں۔ اب اس کے ضمن میں مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، اب اعمال جہاں پر بھی کیے جائیں گے سب کوئی اعمال قربتاً اللہ کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ تو آپ چھٹے امام فرماتے ہیں جب پوچھا گیا مولا ہر عبادت میں کیا آپ کی ولایت ضروری ہے، تو مولا نے کہا کہ ہاں میرے جد کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جس نے میرے جد کی ولایت کا اقرار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا اقرار کیا۔ یہاں پر حدیث ختم نہ ہوئی، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جان لو اگر کس نے ہماری ولایت میں کسی اور کی ولایت کو شریک کیا اور اس نے کوئی عمل انجام دیا تو اس کے عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔
کہ خالص ولایت چاہیے اللہ کو. علی کی بھی خالص ولایت, اس کی بھی خالص ولایت. جب یہ خالص ولایت ہوگی تو اب کہلایا جائے گا وہ مومن, اور اب وہ مصداق ہوگا قد افلح المؤمنون, کہ مومنین تو فلاح پا چکے. اب مومنین میں ولایت امیر المومنین میں کیا ہے, تاکہ جب ہمارا چاہنے والا جب کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں وہ کچھ کرتے ہی نہیں سوائے ہمارے فضائل کے نشر کرنے کے. تب درس یہ ملا کہ مومنین جہاں کہیں بھی ہوں تو اس ولایت پر گفتگو کریں جس ولایت کو اللہ نے لازم قرار دیا. پھر اب اس ولایت کے معاملے میں ایک اور حدیث رسالت جس کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا, یہ حدیث بھی توالع الانوار میں موجود ہے, جس میں مولا فرماتے ہیں جب سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا ایسا فرض ہے جس کو انسان کو مکلف کو چاہے کچھ ہو جائے ترک نہیں کرنا ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں لب رسالت پر مسکراہٹ آ جاتی تھی فضائل جناب امیر پر. جب آغاز فضائل جناب امیر ہوتا تھا, چاہے رسول اللہ ہو, چاہے محبر صادق ہو, چاہے پھر امام رضا غریب علیہ السلام ہو. اس سے قبل ایک واقعہ میں نے پیش کیا تھا جو امام رضا غریب علیہ السلام سے منقول ہے. مامون امام رضا غریب علیہ السلام سے پوچھتا ہے, توجہ ہے, کہ مجھے تمہارے جد کی ہر فضیلت سمجھ میں آتی ہے, ایک فضیلت سمجھ میں نہیں آتی. اب مولا نے پوچھا کہ کون سی, تو کہا اے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ تمہارے جد قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کو علی کہتے ہیں. جب تک علی کا حکم نہ ہوگا نہ جہنم قبول کرنے والی ہے نہ جنت قبول کرنے والی ہے. ہاں علی والوں کے آنے کا اہتمام ہی الگ ہے روز محشر, جس پر سب رش کریں گے. اب مولا نے کہا اس میں کیا خبر ہے, تاکہ نہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تمہارے جد قسیم النار والجنہ ہے, جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. تو میں نے کیا کہا تھا, جب کبھی فضیلت مولا ہوتی تھی تو امام بھی مسکراتے تھے. وہی چل رہا ہے, جب کبھی علی والے فضیلت مولا سنتے ہیں ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا جب کبھی علی کی فضیلتیں سن کر تمہارے دل میں خنکی آ جائے تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. کیوں کہ با طہارت ولادت ہونا بہت بڑی شرط ہے, ولایت علی پر رہنا شرط ہے. تو مولا نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے, کیا تو نے میرے جد رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق, کہ ہاں بارہا سنی ہے, کئی مرتبہ سنی ہے. تو مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا مامون تو آج سوال کر رہا ہے کہ کیسے میرا جد قسیم النار والجنہ ہے, جبکہ میرے جد نے پہلے ہی اعلان کر دیا, رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اے علی تیری محبت تقوی اور ایمان اور تیرا بغض کفر اور نفاق. اس طرح قسیم النار والجنہ میرا جد ہے, جس کے دل میں میرے جد کی محبت ہوگی وہ جنت میں ہوگا, جس میں اس کا بغض ہوگا وہ جہنم حاصل ہو جائے گا. سروار پڑے بابا. اب جب کبھی سوال ہوتا ہے علی کی ولایت پر ہی, کہ علی کی ولایت کب سے ہے, کیوں پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا ضروری اسی لیے ہے کیونکہ یہیں پر آپ کو تیاری کرنی ہے آخرت کی. کیونکہ وہاں پر سوال یہ نہیں ہوگا
کہ تم کتنی زکوٰۃ دے کے آئے ہو، کتنے حج کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں پڑھی ہیں. جو حدیث میں پیش کر رہا تھا رسول اللہ سے، جب سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا فرض ہے جس میں مکلف کو اختیار ہی اللہ نے نہیں دیا؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں. کہا کیا کہ میں نے سب پر نماز کو فرض کیا، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکے، کچھ مزاج خراب تھا، حالت نہیں تھی، نہ رکوع کر سکتے، نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ قعود کر سکتے ہیں، حالانکہ بستر پر یہ حکم ہے کہ اشاروں سے نماز پڑھ لو، اگر چھوٹ جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اجیر بنا کر بیٹا پڑھا سکتا ہے، اور اگر بیٹے نہ پڑھایا تو اللہ کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے، کیونکہ یہ معاف ہو سکتا ہے. روزے چھوٹ گئے ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ استطاعت نہیں تھی، معاف ہو سکتا ہے. حج پہ جا نہ سکا کیونکہ حالات نہیں تھے، چھوڑا جا سکتا ہے. مگر رسول اللہ فرماتے ہیں علی کی ولایت کو ہر کسی پر اللہ نے فرض کیا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس میں کسی کو عذر و حیلہ اللہ دینے والا نہیں ہے. اگر کسی نے علی کی ولایت کو ترک کیا تھا تو اب اس کو خدا واصل جہنم کرنے والا، چاہے وہ کوئی ہو. اسی لیے حکم ہے کہ دیکھو اگر علی کا چاہنے والا تمہارے باپ کا قاتل ہو معاف کر دو، اگر دشمن علی تمہارا باپ ہو تو اس پہ لعنت پڑھو. تو سلیقہ بتایا کہ علی کی محبت میں رشتے نہیں دیکھے جاتے بلکہ ولایت کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم ہر نماز پہ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جس کے ضمن میں مولا نے فرمایا کہ علی صراط المستقیم. تو اب صراط مستقیم جو علی ہے اس کے خلاف جو جو کہے گا، جب جب کہے گا اس پر ہم لعنت پڑیں گے، چاہے وہ کوئی ہو، کیونکہ اس پر لعنت پڑنا ہے. تبرہ یہی ہے، اہل بیت کے دوستوں سے محبت، ان کے دوستوں سے محبت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ان کے دشمنوں پہ لعنت. اہم رکن ہے تولا اور تبرہ. تولا اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ تبرہ نہ ہو. کیوں کہ شرط شروطها، جب محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہو تو ان سے دوری اختیار کرو جو دشمنان اہل بیت ہیں. اگر تم ان سے بھی ملو گے، یہاں پر بھی رہو گے، تو تمہارا نہ تولا کام میں آنے والا ہے، نہ نماز کام میں آنے والی ہے، نہ روزہ کام میں آنے والا ہے، نہ حج کام میں آنے والا ہے. کیونکہ خط فاصل کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. جب بندہ علی ولی اللہ کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اب ان سے انحراف کرتا ہے جو دشمنان علی ولی اللہ ہے. اسی کا نام ہے دین. یہی دین میں ضروری ہے کہ علی سے محبت اور علی کے دشمنوں پہ لعنت. اب وہ چاہے کوئی بھی لبادے میں آ جائے، چاہے مومن بن کے کیوں آ جائے، اگر سوال کرے گا علی کی ولایت پر تو وہاں پر حق ہے سب کو کہ اس پر لعنت پڑے. کیونکہ جو منکر علی پر لعنت پڑتا ہے اس کی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. اب حارث نے بتایا کہ دشمن علی کیا تھا. دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حکم آپ کی جانب سے تھا، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. قانون خدا یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی نبی ہوتا تو اللہ وہاں پر اپنا عذاب نازل نہ کرتا، عذاب کو روک لیتا. مگر جیسے ہی نے حارث نے سوال کیا کہ اگر یہ اعلان ولایت خدا کی جانب سے ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے، تو اب خدا بھی منتظر تھا علی کے دشمن پر عذاب نازل کرنے کے لیے. بتانا تھا دنیا کو کہ دیکھو جو کوئی دشمن علی ہے اس کا انجام حارث جیسا ہونے والا.
تاکہ اس پر عذاب خدا مسلسل آنے والا ہے. جو دشمن علی